اب اس چاہت کے اندر کیا رکاوٹ ہے آپ کو؟ رکاوٹ کیا ہے؟ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ اللہ تعالیٰ کی جو 100 کارڈ آپ کے ذہن میں حق ہے 2.5% کا، اگر آپ اس کے علاوہ سب کچھ اس کی راہ میں خرچ کر دو تو آپ کے ساتھ بیلنس کے بغیر رابطہ ہو جائے گا۔ اگر آپ بیلنس کے ساتھ چلو گے تو بیلنس ہوگا، یہ بتایا اللہ نے۔ تم اسے گن کے دیتے ہو 2.5%، تو گن کے نیکی اپنی گن لو۔ اگر تم اس کی راہ میں بے دریغ ہو جاؤ تو پھر ادھر سے بھی آپ بے حساب لے لو۔ حساب کرو گے حساب ہوگا، بے حساب چلو گے بے حساب ہوگا۔ کیا چاہتے ہیں؟ اب یہ کرنا آپ نے ہے فیصلہ۔ ابھی آپ زندگی میں ہو نا، زندگی سے باہر نہیں ہوئے، کیونکہ یہ سوال زندگی کے اندر والے کا ہے، باہر کا ہے نہیں۔ جو نکل گیا اس کا سوال ہی نہیں رہ گیا، جو موجود ہے اسی کے اوپر سوال ہوگا کہ تم اللہ کے آگے عبادت کرتے ہو گن کے، پانچ نمازوں کے حساب سے گن کے معاوضہ لے لو۔ آپ حساب سے باہر کر کے کرتے ہو، ہم حال عبادت کرتے ہو، اللہ کی طرف آپ زیادہ آپ اعلان کرتے ہو تو آپ کی طرف رحمت کا اعلان ہوگا۔ اس نے تو کسی سے پوچھنا نہیں ہے۔ تو آپ اگر جیسے آپ کرو گے ویسے آپ کو مل جائے گی بات۔ اب بتاؤ آپ اللہ کی راہ میں کیسے چلنا چاہتے ہو؟ حساب سے چلو گے؟ اور کبھی آپ کو اللہ کے نام پہ کوئی پیسہ مانگے تو اسے آپ بغیر پیسے کے جانے دیتے ہو، جاؤ۔ کبھی ایسا ہو کہ اسے سب کچھ دے دو اور آپ پیسے کے بغیر پیسے چل پڑو، پھر یہ بے حساب۔ جب ایسا بے حساب ہو جائے تو پھر آپ پر بھی رحمت بے حساب ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لیا تھا اور ہم نے اللہ کے راہ پہ خرچ کر دیا۔ پھر جو کچھ کمایا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اب پھر آپ کو اللہ کی راہ سے مل جائے گی بات۔ اللہ دیکھو نا، بات یہ کہ آپ حساب ہم نکال رہے ہیں، زکوٰۃ کا حساب ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آپ رمضان کے بعد ہی آؤ، پھر آپ کو کچھ نہ کچھ ہم دے دیں گے۔ اب فی الحال ابھی فطرانے کا موقع نہیں بنا، فطرانہ بھی غور کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے بندے 6.5 روپے کے 10 روپے بنے گے۔ صاحب کر رہے ہیں آپ جاؤ چھوڑ نہ بچاؤ، یہ ہے حساب۔ اور جب اس کے اسے کہا بھائی آؤ حساب دو، کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بے حساب رحمت کا سلوک کرو۔ تو جب تمہارا موقع تھا تم نے بے حساب نہیں کیا، تو جب لینے کا موقع ہے بے حساب کیسے کرو گے؟ تو یہ آپ چونکہ زندگی میں ہو، یہ آپ کا کام ہے۔ گن کے تسبیح پڑھتے ہو، گنے بغیر پڑھنے لگ جاؤ، بڑا فرق ہے۔ اب اس زندگی کو دنیا کے نام کی استعمال کرتے ہو اور اللہ سے دنیا گزارنے کی مدد مانگتے ہو۔ اگر اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے دنیا سے مدد مانگو تو آپ کو بے حساب ملے گا کہ ہم اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں، دنیا والے سے مدد مانگ رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں ہم دنیا کی راہ پہ چل رہے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، یا اللہ مطلب مشکل بھی حل کر، ایک مشکل نمبر اور آ پڑی یہ بھی حل کر، وہ مشکل بندے کو اور آ پڑی ہے۔ یعنی اللہ کو اپنے کاموں پہ لگایا ہوا ہے، اور اگر اللہ کے کاموں پہ لگ جاؤ تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب آپ بتاؤ کہ آپ زندگی میں ہو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب ایسے میرے اگر آپ اللہ کی راہ میں بے حساب بے انداز چل پڑے، اس کا حساب نہ کیا تو آپ کے ساتھ حساب نہیں ہوگا۔ حساب کرو گے حساب ہوگا، گنو گے گنتی ہوگی، نہیں گنو گے نہیں گنتی ہوگی۔ اب یہ آپ کا کام ہے۔ اگر آپ یہ کہے کہ میں گنتی کر دوں گا اور اللہ گنتی کے بغیر میرے ساتھ حساب ہے نہیں، لہذا شہید کا حساب نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ امال نامہ کہاں شہید کا؟ یہ آپ کی راہ میں شہید ہو گیا کہ امال نامہ لو، امال نامہ کیا ہے؟ وہ تو حساب سے باہر ہو گیا۔ جو حساب سے باہر ہو گیا اس کا امال نامہ نہیں ہوتا، جو حساب کے اندر رہتا ہے اس کا امال نامہ ہے۔ کہتے ہیں جی اس نے آپ کو مطلب دیا، اللہ تعالیٰ آپ کی راہ میں اس نے دیا تھا 21 روپے اس نے آپ کو دیے تھے۔ میں کہا ٹھیک کر لوں گا حساب میں اس کا حساب ہے، سانس کا حساب، واقعات کا حساب، زندگی کا حساب، آسائشوں کا حساب، آسانیوں کا حساب، یہ سارے حساب وہ لے لیتا ہے۔
اور وہ حساب جو ہے نا سریع الحساب، جلدی حساب لینے والا ہے. اور اللہ کا حساب تو پھر انسان کو پیدا کرنے والا اور کیا حساب ہوگا. اس نے ایسا نظام لگا کے رکھا ہے، پیدا ہونے والا مر جائے گا خود بخود ہی. کوئی اس نے کوئی ریمائنڈر نہیں بھیجنا، وارننگ نہیں بھیجنی کہ بھئی اب آپ کا حساب ختم ہونے والا ہے. اندر ہی سسٹم لگا دیا، اندر ہی زندگی ہے. شام ہوتی ہے خود بخود ہی سونے لگ جاتے ہیں. انسان جو ہے نا تلاش کرتا ہے بستر بستر. کسی کا کبھی چل جائے مہمان رات کو، پھر جو رات 11 ہوتی جائے گی آپ سوچتے رہو کہ کسی سونے کا بندوبست ہے یہاں. دوپہر کھانے کا وقت ہو گیا تو کیا پروگرام ہے، کبھی میٹنگ ہوتی جائے گی، کچھ ہے بندوبست ہی ہے کھانے کا، ان کا رکھا ہوا کھانے کا انتظام. آپ کے پورا حساب اندر سیٹ ہے. آپ ایسے میرے غم کا، خوشی کا، زندگی کا، صحت کا، خوراک کا، آرام کا، وغیرہ وغیرہ کا. آپ سے میرے پاس اس سے بچے جوان ہو جائیں گے سوچتے ہیں کہ شادیاں سب کی ہوتی رہیں گی، ہمارا بھی کوئی موقع ہے. آپ ایسے سمجھے یہ سارے حساب اللہ نے سیٹ کر دی. اور اگر تم حساب سے باہر ہو جاؤ گے تمہارے حساب سے باہر. اس نے کہا میں دنوں کا حساب لوں گا، گنتی کا حساب لوں گا. تمہیں اتنے دن ہم نے دنیا میں رکھا، اتنی آسانیاں دی، اتنے واقعات دیے، اتنی تبلیغ تمہارے پاس آئی، اتنی تعلیم تمہارے پاس آئی، تم نے اس کا کیا بنایا؟ آپ بات میں انہوں نے کہا جی آپ کو کیا بنانا تھا، جو کہ جی آپ کی دی تھی ہم نے آپ کی راہ میں لگا دی. انہوں نے کہا چلو ہم نے خود ہی بھیجا، ہم خود ہی بلا لیتے ہیں. چلو پھر کیا حساب، بھیجنے والے بھی ہم، بلانے والے بھی ہم، حساب کس بات میں؟ کیونکہ ہمارے سے کیا حساب کرتے ہیں آپ نے بھیجا ہم چلے گئے، آپ نے بلایا ہم آ گئے، حساب کس بات کا؟ آپ بات میں بچرتے کہ وہاں نہ ہو. پیسے آپ اپنی قبر پہ بھی لے جانا چاہتے ہو اور اسی کہتے ہمارا حساب نہ کرے. یہ تو کوئی بات میں بنی. کہتے یہ جو ہے نا ہمارا بینک کا حساب، میرا خیال ہے کہ ہماری قبر میں ہی دفن کر دو، بینک کو ہاتھ ہی لے جاؤ قبر میں، تو پھر یہ دقت والی بات ہو جائے گی. اس لیے اگر آپ نے بے حساب رحمت لینی ہے تو بے حساب چل پڑو اس کے ساتھ. حساب کیا اور گنتی کیا. آپ میں جب من لیا مولا تو پھر کیا رولا، پر رولا کیا ہے، گنتی کیا ہے. صبح کیا تھا، شام کیا تھا، آنا کیا تھا، جانا کیا. زندگی آپ کے نام، موت بھی آپ کے نام، رہنا سہنا سب ان کا حساب نہیں ہوتا. تو خلاصہ کیا ہوا، جو حساب نہیں کرتے ان کا حساب نہیں ہوتا، جو حساب کرتے ہیں ان کا حساب ہوتا ہے. خیر اور شر جو ہے نا مثقال ذرۃ خیر جرا، کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہے کہ خیر، رائی کے دانے کے برابر بھی شر. وہ کہتا ہے میں اتنا حساب کرنے والا ہوں کہ تمہارے رائی کے دانے کے بغیر بھی خیر جو ہے نا ظاہر نہیں ہوگی، جو تم نے نیکی کی ہے ظاہر نہیں ہوگی. اور لازم بات ہے کہ کہنا تھا جو تم نے بدی کی ہے وہ بھی ظاہر نہیں ہوگی. جب تم نیکی گن رہے ہو اپنی کہ یا اللہ یہ اب نیکی کی ہے تیرے نام پر، یہ ہمارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائے، ان نے کہا ڈیبٹ ہم گنواتے ہیں کہ وہاں جو کیا وہاں یہ آ جائے گا، وہاں جو کیا وہاں یہ آ جائے گا. تو جو کر رہے ہو وہ ہوگا.